بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا اپنی لاسٹ ویڈیو میں کہ میں آپ کو اپنا پریئر روم ڈیکوریٹ کر کے دکھاؤں گی، تو آج پوری ہو رہی ہے میری وہ برسوں کی خواہش، اور اس لیے میں نے کچھ چیزیں بھی خریدی تھی، جس میں سب سے پہلا نام آتا ہے خوشبو کا، کیونکہ نماز پڑھتے ہوئے اگر آپ عطر لگاتے ہیں تو اس کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے، اور عطر پہ خرچہ کرنا اسراف میں بھی نہیں آتا۔ میں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ ایک کمرہ نماز کے لیے مختص ہو، یا کم از کم ایک کارنر ہو جہاں پہ آپ کی نماز کے سارے لوازمات، جان نماز، دوپٹہ نماز کا، قرآن مجید اور اس نماز کے بعد پڑھنے والی تاکیبات وغیرہ طریقے سے رکھی ہوں، اور صاف ستھرا جب آپ کا دل چاہے وہاں پہ آپ کا جان نماز کھلا رکھا ہو، تاکہ آپ بار بار اپنے نوافل اور نماز وغیرہ ادا کر سکیں۔ تو بیٹی کے جانے کے بعد کمرہ خالی تھا، اور میرا یہ کارنر جو ہے، میں ویڈیوز وغیرہ بناتی ہوں یہاں پہ، اور اس کے علاوہ اور بھی کافی کچھ کرنے کا پلان تھا یہاں پہ، لیکن جب رمضان شروع ہوا تو ایک دم سے مجھے کلک ہوا کہ کیوں نہ میری برسوں کی خواہش کہ میں پریئر روم بناؤں، تو اسی کو کیوں نہ بنا لوں۔ پھر یہاں پہ ابھی شب قدر کی عبادات بھی ہونی تھی، تو اس میں کتنا اچھا لگے گا کہ سب فیملی مل کر عبادات کو بجائے۔ ویسے بھی شب قدر میں خاص اہتمام کرتی ہوں، لاؤنج میں ہی میں قالین پہ وائٹ چاندنی بچھا کر اور سب کی جان نمازیں رکھ کے، اور چائے وغیرہ اور سنیکس کا انتظام کر کے، تاکہ رات بھر بچے شوق سے عبادتیں کر سکیں، تو میں یہ سب ارینج کرتی تھی۔ لیکن اب مجھے مل گیا تھا یہ کمرہ، اور اس کے حساب سے میں نے کافی چیزیں بھی منگوا لی تھی، لیکن یہ قرآن مجید کے لیے مجھے کور نہیں مل سکا، کیونکہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ میں پاکستان سے لائی تھی، اور کافی ہیوی اور بڑے سائز میں ہے، تو اس کے حساب سے مجھے ان کا کور نہیں ملا۔ تو میں نے سوچا کوئی بات نہیں، گھر سے ہی جو ہے یہ کاغذ مل گیا مجھے، اور تقریباً تھیم سے میچ ہی تھا، اچھا لگ رہا تھا، تو بس رینڈملی ہی میں نے سوچا اس پہ یہ کور چڑھا دیتی ہوں۔ لیکن یہ تھوڑا سا مشکل تھا چڑھانا، کیونکہ یہ سٹکنگ پیپر ہے، یہ ویسی نہیں جیسے ہم پہلے بکس پہ چڑھاتے تھے، لیکن خیر اچھا لگ رہا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کا نام چھپ گیا تھا، قرآن مجید کا کیسے پتہ چلے گا کہ فرسٹ سائٹ کون سی ہے، اور مجھے اتنی اچھی کیلیگرافی بھی نہیں آتی، اچھی کیا بری بھی نہیں آتی، تو لکیلی مجھے اس کا جو ہے ہلکا سا ایک شیڈو سا نظر آ رہا تھا، نیچے جو لکھا ہوا تھا قرآن مجید کا نام، تو اسی پہ میں نے سوچا اس گولڈن ٹیوب نما مارکر کو یوز کر لیتی ہوں، جو میں نے ریسنٹلی منگوایا تھا کسی اور کام سے، تو اس کے ساتھ میں اس کے اوپر لکھ دیتی ہوں۔ تو جو نیچے نظر آ رہا تھا اس نے کافی ہیلپ کی میری، لیکن چونکہ فرسٹ ٹائم کر رہی تھی اور اس ٹیوب نما مارکر سے، تو کافی ڈیفیکلٹی ہوئی، لیکن اللہ کا شکر ہے آخر میں سب نے تعریف کی کہ اچھا لگ رہا ہے۔ اور یہ میں نے لی تھی قرآن میں نشانی رکھنے کے لیے، کیونکہ یہ جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں جیسے پہلے ہم رکھتے تھے مور کا پر وغیرہ، جو کہ جانور کی باڈی کا پارٹ ہوتا ہے، اور اسے قرآن میں رکھنا بالکل جائز نہیں ہے، تو مختلف گتوں وغیرہ سے بنانے کے بجائے میں نے یہ کیوٹ سا آن لائن منگوایا تھا۔ تو اس طرح دوسرے قرآن مجید پر بھی میں نے لکھ دیا، لیکن اس پہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، تو خود سے ہی لکھ دیا میں نے۔ تو اب مرحلہ تھا ڈیکوریشن کا، کس طرح ڈیکوریٹ کرنا ہے مجھے ان چیزوں سے جو میں نے منگوائی تھی، کیونکہ آپ کچھ چیزیں منگواتے ہیں اور جب اسے ڈیکوریٹ کرتے ہیں تو وہ لک نہیں دیتی، لیکن ابھی آپ دیکھیں گے کہ ماشاء اللہ سے جو میں نے چیزیں منگوائی تھیں وہ اتنی خوبصورت فٹ ہوئی جیسے انگوٹھی میں نگینہ۔ تو یہاں ہو رہی ہے صفائی، کیونکہ سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے صفائی کا، تو سب سے پہلے ہم نے اچھے طریقے سے خوشبودار سا ڈٹرجنٹ ڈال کے فرش کی صفائی کی، اور اس کے بعد یہ بینر جو میں نے منگوایا تھا بہت ہی کم پرائز میں اتنا خوبصورت بینر ملا تھا یہ مجھے، اور جو شو پیسز میں نے منگوائے تھے اس کے ساتھ بہت ہی کوآرڈینیٹ کر رہا تھا۔ تو تھیم تھی وہی گولڈن اینڈ وائٹ، لیکن اس میں نے وائٹ کلر زیادہ رکھا تھا کیونکہ نماز کا کمرہ تھا، تو مجھے سب کچھ وائٹ چاہیے تھا۔ اور یہ خوبصورت سا ریل جو مجھے پہلی نظر میں ہی اتنا اچھا لگ گیا تھا، کیونکہ مجھے ہمیشہ سے تھا کہ میں جب بھی پاکستان میں لیتی تھی لکڑی والے تو وہ اتنے خوبصورت نہیں ہوتے تھے، اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں یونیک سا خوبصورت سا کہاں سے لوں۔ ہوں گے پاکستان میں بھی ایسی پلیسز ہوں گی جہاں بہت خوبصورت یا ڈیکوریٹیو ریل ہوتے ہوں گے، لیکن میری پہنچ سے دور تھے۔ تو یہاں لگائی جا رہی ہیں اسٹرنگس لائٹس، کیونکہ کوئی بھی ڈیکوریشن ہو وہ لائٹس کے بغیر ادھوری ہوتی ہے۔ تو ہر جگہ وہ محرابوں والے مراکن یا ترکش لینٹرن دیکھ دیکھ کے میں بور ہو گئی تھی،
اور وہ پچھلے سال کے پڑے ہوئے تھے میرے پاس، لیکن بلیک کلر میں تھے، تو میں نے یہ تھوڑے سے ڈفرینٹ اور اپنی تھیم کے مطابق وائٹ اینڈ گولڈن گنبد نما، یا جو بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، ماسک کے منی ماڈل یہ منگوائے ہوئے تھے۔ لیکیلی یہاں فرانس میں کچھ ایسی مارکیٹس ہیں جہاں جا کر آپ کو بالکل بھی فیل نہیں ہوگا کہ آپ فرانس میں شاپنگ کریں، ایسا لگ رہا ہوگا آپ دبئی مال آ گئے ہیں۔ تو دبئی یا عرب ممالک سے ریلیٹڈ ہر چیز وہاں پہ اپنے انتہائی درجے کی خوبصورتی لیے ہوئے، یعنی وہاں کی جو بیسٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو فرانس میں مل جائیں تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے۔ اور اس کی میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے، اور آپ لوگ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ وہاں کتنی ورائٹی اور کتنی چیزیں جو شاید آپ کو پاکستان میں یا شاید دبئی میں بھی نہ ملیں۔ تو یہ والا میں نے منگوایا تھا بخور کے لیے، اور شاید یہ شاپنگ میں آپ کو اپنی ڈیکوریشن، رمضان ڈیکوریشن والی ویڈیو میں دکھا چکی ہوں۔ اور یہ ہے وہ کارنر جہاں پہ میں اپنی ویڈیوز وغیرہ بناتی ہوں، تو اس کو ابھی میں نے فی الحال کور کر دیا تھا تاکہ سارا کچھ وائٹ وائٹ ہی لگے۔ تو خوشبو وغیرہ بھی سامنے ہی رکھی ہیں تاکہ ایزیلی جب آپ نماز سٹارٹ کریں تو تھوڑا سا عطر اسپرے کر لیں۔ اسے مسک کہتے ہیں، الکوہول فری، اور یہ بھی میں نے اسی شاپ سے پرچیز کیا ہے، اور یہ واقعی دبئی کا برانڈ ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا کیوٹ سا عطر ڈسپینسر جس میں آپ اپنی پسند کی کوئی بھی خوشبو بھر کر رکھ سکتے ہیں۔ جس طرح ہر چیز کے کچھ نہ کچھ لوازمات ہوتے ہیں، اس طرح بھی بہترین نماز کے لیے آپ کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اگر آپ خیال رکھیں گے، یعنی اپنا بہترین لباس پہنے اللہ نے آپ کو دیا ہے، تو جن کپڑوں میں آپ نے گھر کے کام کیے ہوں، کچن میں گئی ہوں، بدبو آ رہی ہو، تو اگر وہ ناپاک نہ بھی ہو تو اسے بدلیں، خوبصورت لباس زیب تن کریں، خوشبو لگائیں، آپ کی نماز کا جو ثواب ہے وہ دگنا ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں نے بچھایا نیا قالین، جو کہ میں نے پہلے ہی لیا ہوا تھا سیلون کے میک اوور کے لیے، کہ جب میں چینج کروں گی تو میں یہ بچھاؤں گی، لیکن ابھی سب سے بہترین مصرف اس کا پریئر روم میں ہی تھا۔ ویسے فرش پہ بھی جب آپ جانماز بچھا لیتے ہیں تو قالین کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن چونکہ ابھی شب قدر آنے والی تھی اور ہم سب کو مل کے یہاں پہ عبادات کرنی تھی، بیٹھنا تھا، وظائف وغیرہ کرنے تھے، تو میں نے سوچا تھوڑا ایزی کوزی سا روم بن جائے۔ اور پھر یہ مہینہ تو ہے ہی عبادات کا، اور آپ کو ایسے کمرے میں روز جا کے نہ کوئی ٹینشن کہ بھئی بچھانا پڑے گا، میں تو اوپن ہی چھوڑ دیتی ہوں تاکہ جب وضو کروں تو اپنی ایک دو قضا نمازیں ادا کر لوں، کیونکہ جب بھی آپ واش روم سے فارغ ہوتے ہیں تو ہاتھ وغیرہ دھوتے ہیں تو ساتھ میں وضو کر لیا کریں، اپنی عادت بنا لے کہ اپنی قضا نمازیں یا پھر ایک دو نفل ضرور پڑھیں گی، تو اس طرح آپ کو برڈن بھی فیل نہیں ہوگا، اور آپ ہمیشہ باوضو رہیں گے، اور آپ کی نمازیں بھی کسی اور کے لیے نہیں چھوڑ کے جائیں گے، آپ خود اسے ادا کریں گے۔ اس کے بعد میں نے یہاں ٹیشو پیپر رکھ دیے، کیونکہ ہم لوگ سجدہ گاہ استعمال کرتے ہیں، لیکن ابھی وہ ساری ہی تقریباً ٹوٹ پھوٹ گئی تھیں، تو اگر سجدہ گاہ نہ ہو مٹی کی تو پھر ہم دوسری چوائس ہماری لکڑی کی ہوتی ہے، وہ بھی نہیں تھی اویلیبل، تو سب سے آسان چیز ہے ٹیشو پیپر، جو کہ لکڑی سے ہی بنتا ہے، ہم اس پر بھی سجدہ کرنا افضل سمجھتے ہیں، کیونکہ سجدہ جو ہے وہ سینتھیٹک چیزوں پر نہیں بلکہ نیچرل چیزوں پر افضل ہوتا ہے۔ اسی لیے پہلے زمانے میں لوگ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائیوں یا پھر پاک مٹی پر سجدہ کرنا پسند کرتے تھے، اور پھر مٹی میں سب سے اچھی اور افضل مٹی تو کربلا کی خاک ہے۔ تو جب ہم ایران عراق سے جب ہمارے یہاں سجدہ گاہیں آتی ہیں، اس میں جو اصل سجدہ گاہ ہوتی ہے اس میں بہت ہی چھوٹی مقدار میں لیکن امام حسین کی قبر کی مٹی شامل ہوتی ہے۔ تو یہاں میں نے کچھ کوشنز بھی رکھ دیے تھے تاکہ اگر کسی نے ٹیک لگا کر کچھ تسبیحات وغیرہ کرنی ہو، اور پھر یہ جو ہے کچھ تسبیحیں میں نے لیے تھی بچوں کے لیے، شہر نے مجھ سے ڈیجیٹل منگوائی تھی، اور یہ والی میری موراکن دوست نے مکہ یا مدینہ سے باقاعدہ میرا نام لکھوا کر مجھے گفٹ کی تھی، تو یہ میرے لیے بہت ہی قیمتی ہے، تو یہ میں نے اس طرح باکس میں رکھ دیں۔ نارملی جیسے کہ ہم اپنے ڈرائنگ رومس میں بہت خرچہ کرتے ہیں کہ مہمان آئیں گے اور ان کے لیے اسپیشلی ہم نے ڈیکوریٹ کیا ہوتا ہے، اور اس کا اپنے پورے گھر سے کوئی تانا بانا نہیں ہوتا، وہ ایک الگ ہی فرنیچر اور ڈیکوریشن پیسز سے بھرا ہوتا ہے۔ تو یہ جو کمرہ تھا یہ میرے اللہ کے لیے تھا، اور یہاں ہم اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، تو صاف ستھرا ماحول ہو تاکہ جس میں ایک ایسی جگہ جہاں ہر چیز جو آپ کو چاہیے ہو وہاں پڑی ہوئی ہو۔ ڈیکوریشن تو ہم اپنے گھر کے کرتے ہی رہتے ہیں، کبھی ایک کونا چمکا رہے ہیں، کبھی دوسرا کونا چمکا رہے ہیں، کبھی کچھ ڈیکوریٹ کر رہے ہیں، کبھی کچھ، کیونکہ عورتوں کے ساتھ تو یہ چلتا ہی رہتا ہے، وہ اپنا گھر ڈیکوریٹ کیے بنا رہ نہیں سکتی، لیکن جو مزہ مجھے اس نماز کے کمرے کو سجا کے ملا وہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتی۔ اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی استطاعت دی ہے تو نماز کے ضرور ایک کونا مختص کرے جہاں طہارت اور پاکیزگی کا خیال ہو اور بچوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ اور جیسا کہ میں چاہ رہی تھی
کہ ہر چیز سے ایک روحانیت اور پاکیزگی چھلکے، بالکل ویسی ہی فیلنگ آ رہی تھی۔ اور یقین کریں اتنا اچھا لگ رہا تھا یہاں پہ تلاوت کرتے ہوئے اور نمازیں پڑھتے ہوئے، اور ایک ساتھ بیان سے باہر ہے۔ تو جب ہم اتنا خرچہ کرتے ہیں اپنی اور چیزوں پر، تو اگر اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خرچہ کریں اور بچوں کو بھی اس چیز کی اہمیت کا احساس دلائیں، تو میرا خیال یہ بہترین مصرف ہے اپنی پیسوں کے استعمال کا۔ تو یہ ہے کمپلیٹ لک ہمارے پریئر روم کی، جس میں ساری فیملی ممبرس کی جانمازیں بچھی ہوئی ہیں، اور جیسے ہی اذان ہوتی ہے کوئی بھگدڑ نہیں مچتی، سب وضو کر کے ڈائریکٹلی اپنی اپنی جانماز پہ آ کے اپنی نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز کے لیے جانماز میں نے اس باکس میں رکھ دیے تھے۔ ہم سب مل کر یہاں پہ فریضہ نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، اور اب جب شب قدر شروع ہو گئی ہیں تو ساری رات عبادات میں بھی یہاں بسر ہوئی، اور بہت ہی اچھا ایکسپیرینس رہا۔ بچے بہت خوش تھے، کیونکہ جب آپ ایسے انوائرمنٹ کریٹ کریں گے تو بچوں کا میرا خیال ہے خود ہی دل چاہے گا کہ وہ رات بھر عبادت یہیں بسر کریں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ سب کو ایسی توفیق دے کہ وہ ایک کمرہ نسی، ایک کارنر صرف اور صرف نماز کے لیے مختص کریں، اور اسے صرف لائٹ سے نہیں بلکہ اپنی عبادات کی روشنی سے منور رکھیں۔ تو امید ہے آپ کو ہماری ڈیکوریشن پسند آئی ہوگی۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔